رہنے کے قابل تھے ہی نہیں. کیوں؟ وہ گیسز تھے, ان میں سالڈ تھا ہی نہیں. کچھ جو تھے وہ سالڈ تھے لیکن وہ اتنا ہیٹ اپ ہوئے تھے کہ وہاں لائف ہو ہی نہیں سکتی تھی, اور کچھ جو تھے وہ سالڈ تھے لیکن اتنے کولڈ تھے کہ وہاں پر لائف ہو ہی نہیں سکتی تھی. پھر بہت کم کچھ پلانٹس ہوں گے, ٹریلینز کے اندر ایک آدھ, کہ جہاں پر انوائرمنٹ ایسا تھا کہ وہاں پر لائف ہو سکتی تھی, تو وہاں پہ لائف ہوئی. اس کا بھی نہیں پتا کہ کیسے ہوئی ہے. پھر وہاں پہ لائف ہوئی, اور وہ جو لائف ہوئی تو وہ آہستہ 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 ڈیولپ ہوتی رہی یہاں تک کہ وہ لائف ڈیولپ ہوتے ہوتے پہلے وہ مچھلی کی صورت میں آئی, پھر وہ زمین کے اوپر آیا, پھر وہاں پہ ڈیولپمنٹ ہوئی, پھر جانور کمپلیکیٹڈ ہوتے چلے گئے, اور ان جانوروں میں سے کچھ جانور جو تھے وہ سکسیسفل ہو گئے ٹولز کو استعمال کرنے میں, اور وہ سکسیسفل جانور جنہوں نے ٹولز کو استعمال کیا وہ بعد میں کیا بن گئے؟ انسان بن گئے. صحیح ہے, یہ بگ بینگ کی تھیوری ہے. صحیح. اچھا, یہ ایک تھیوری ہے. اس کے اگینسٹ ہمارے پاس کیا تھیوری ہے؟ مثلا ہمارے جیسے جو لوگ ہیں وہ کیا تھیوریز میں سے دو تھیوریز کیا دیکھ پا رہے ہیں؟ ایک یہ بگ بینگ کی تھیوری ہے, اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے پیچھے کوئی خدا نہیں ہے, اور ہمارے کچھ کوسچنز ہیں جو سالو ہونے ہیں, اور وہ کوسچنز سالو نہیں ہو پا رہے ہیں, اور ہم کہہ رہے ہیں نہیں اس طرح سے سالو نہیں ہو سکے گا. بگ بینگ کوسچنز کو سالو نہیں کر پا رہا. ہمارا کیا کہنا ہے؟ ہمارا صرف ایک بات کہنا ہے, وہ یہ کہ چونکہ ہمارے کوسچن سالو نہیں ہو رہے ہیں, اور ہمارے پاس ایک انٹرپریٹیشن ایسی ہے جو ان کوسچنز کو سالو کر رہی ہے, ہم اس انٹرپریٹیشن کے معتقد ہیں. اچھا, اب میں وہ کوسچنز بولنا چاہوں گا جو بگ بینگ سالو نہیں کر پا رہے, جو بگ بینگ ہمارے لیے سالو نہیں کر پا رہی. ان میں سے کچھ کوسچنز کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. میں بہت ٹائم دیا اس معاملے کے اوپر, لیکن میں چاہا کہ ایک دفعہ ڈیلیور ہو جائے یہ کہ بھئی ہم بات کیا سننا چاہ رہے ہیں, ہم بات کیا کرنا چاہ رہے ہیں, اور ہمارے اعتراضات کیا ہیں. صحیح ہے. اب ہمارے کوشچن ہے, اگر پیچھے کچھ نہیں ہے, کوئی کریٹر نہیں ہے, بھائی بگ بینگ ہے تو کیا ہے؟ بگ بینگ ایکچولی ایک ایکسیڈنٹ ہے, ایک دھماکہ ہو گیا ہے. صرف ایک کوشچن میں شروع کروں گا یہاں سے. یہ کتنے سال پہلے ہوا ہے؟ 15 ارب سال پہلے. یہ کنڈینس میٹر کب سے تھا؟ پہلا کوشچن. سیکنڈ کوشچن, کنڈینس میٹر تو تھا نا, کہاں پہ تھا؟ صحیح. تیسرا کوشچن, آپ یہ کہہ رہے ہو 15 بلین ایئرز پہلے ہوا ہے. میں ایک کوشچن پوچھنا چاہ رہا ہوں, 16 بلین ایئرز پہلے کیوں نہیں ہوا؟ صحیح ہے. اگر آپ کہہ رہے ہو کنڈینس میٹر کے اندر کوئی چینج تھی جو آ رہی تھی, اور وہ 15 بلین ایئرز پہلے دھماکہ کر گئی, وہ چینج کب شروع ہوا تھا؟ وہ چینج کس نے شروع کیا تھا؟ جیسے آپ کہتے ہیں چینج, اس کا مطلب ہے کسی نے اگنائٹ کیا اس چینج کو. کس نے اس چینج کو اگنائٹ کیا؟ بھائی دیکھیں, یہ ایک پڑا ہوا ہے یہاں پر. کتنے عرصے کے بعد, مثال کے طور پر یہ سالڈ پیس ہو, بالکل سالڈ, کوئی چیز اس کے اندر ایسی نہیں ہے جو ختم ہے, پیرشیبل کوئی چیز نہیں ہے, کتنے عرصے تک یہ یہاں پہ پڑا رہ سکتا ہے؟ تو میں مثال کے طور پر کہتا ہوں کہ بھائی ہمارے پاس ڈائمنڈز کئی ملین ایئرز تک پڑے رہیں گے, ان پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. صحیح. اگر آپ کہتے ہو کہ نہیں اثر پڑے گا, تو اس کا مطلب یہ کوئی اور اثر ڈالنے والا آپ کو چاہیے, جو اثر اس کے اوپر ڈال رہا ہو, ورنہ تو اس کو ہلنا بھی نہیں چاہیے اپنی جگہ سے. مثلا اگر میں یہاں پہ چھوڑ کے جاؤں, 5 ملین سال کے بعد آؤں, تو اس کو تبدیل ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ اصولاً تبدیل نہیں ہونا چاہیے. اگر باہر سے کوئی ایلیمنٹ نہیں آیا ہے تو اس کو 5 ملین سال کے بعد بھی تبدیل نہیں ہونا چاہیے. آپ کہہ رہے ہو 15 ارب سال پہلے کنڈینس میٹر میں ایک دھماکہ ہوا ہے. میرا کوشچن یہ ہے کہ کنڈینس میٹر کب سے پڑا تھا یہاں پہ؟ 15 ارب سال پہلے کیوں ہوا؟ 16 ارب سال پہلے کیوں نہیں ہوا؟ اگر کسی نے کوئی چینج ایجاد نہیں کیا تھا تو دھماکہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. کس نے چینج ایجاد کیا ہے جبکہ ساری یونیورس اس کنڈینس میٹر کے اندر تھی؟ تو کوئی نہ کوئی تو ہے جو وہاں پہ چینج کو ایجاد کر رہا ہے. یہ کچھ کوشچنز ہیں جو خود کنڈینس میٹر کے بارے میں ہیں. پھر اسی طرح بہت سارے کوشچنز اس کی فردر چینج کے بارے میں نکلنا شروع ہو جائیں گے.
جو میں نے ایک اور بیچ میں کوشچن رکھا تھا وہ یہ کہ اس کی سپیڈ کیا سپیڈ تھی، میں نے آپ کو بتایا کس قسم کی سپیڈ کے ساتھ وہ آگے بڑھا ہے. ان کے بارے میں ایک علیحدہ انٹرپریٹیشن ہمیں چاہیے. اب میں چاہ رہا ہوں ایک اور فیز کے اندر داخل ہوں جس میں کچھ کوشچنز ریز کر سکتے ہیں ہم. اب میں اس کو بہت تیزی سے لے کے جاؤں گا. یہ جو کچھ تھا وہ بہت را تھا. گیسز تھیں، گیسز کم ہوتے رہیں، سالڈ ہو گئیں، سالڈ کے بعد اس کے اندر کچھ نہیں تھا، پھر کچھ وقت کے بعد پانی بنا، پھر پانی سے ایک لائف کریٹ ہوئی اور اس لائف نے مختلف طریقوں سے ڈیولپ کرنا شروع کیا. اب ہمارے پاس کیا چیز ہے؟ اب جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ انتہائی آرگنائزڈ ایک سسٹم ہے. انتہائی آرگنائزڈ ایک سسٹم ہے. وہ کون سا سسٹم ہے؟ اصل جس چیز کو اٹھاؤ آرگنائزڈ ہے. مثال کے طور پر آپ کی اپنی باڈی آرگنائزڈ ہے یا ان آرگنائزڈ ہے؟ کتنے سسٹمز ہیں اس کے اندر؟ بلینز. کیوں؟ آپ کی باڈی میں بلینز آف سیلز ہیں. ہر سیل ایک کمپلیٹ سسٹم ہے. یہ جو اتنا عجیب سسٹم آپ کے وجود کے اندر ہے یہ کس نے ڈالا ہے یہاں پر؟ ہماری کیا انٹرپریٹیشن ہے؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں یہاں پہ ایک ایکسیڈنٹلی ایک دھماکہ ہوا تھا، اس کے نتیجے میں یہاں پر کچھ لائف جنریٹ ہو گئی تھی اور وہ لائف ایکسیڈنٹلی اتنے آرگنائزڈ سسٹم کے اوپر پہنچ گئی ہے. اب یہاں پہ ایک کوشچن ہے، آیا ایکسیڈنٹ سے آرگنائزڈ ہائیلی آرگنائزڈ سسٹم بنتے ہیں یا نہیں بنتے ہیں؟ آپ کو بیلنس دیکھنا پڑے گا. مثلا میں آپ کی خدمت میں ایک مثال عرض کرتا ہوں. ایک دفعہ درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. مثلا فرض کیجئے ویٹ کی بات کچھ لوگوں کے لیے بہت اچھی ہے اس وقت، لیکن بہرحال فرض کر لیجئے کہ میں اپنا وزن کم کر کے بتا دیتا ہوں، پھر وہ کم کر کے بھی زیادہ بن جائے گا. بہرحال فرض کریں میرا وزن 70 kg ہے. صحیح؟ کتنے kg کا ڈفرنس مجھے موت دے سکتا ہے؟ مثلا کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اس 70 kg کو مارنے کے لیے 1 گرام کوئی چیز مجھے مار دے؟ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے. مثلا 1 گرام کیا چیز ہو؟ کوئی زہر. کتنے kg ہے؟ مثال کے طور پر میرے پاس 70,000 گرامز ہیں اور ان 70,000 گرامز کے پورے سسٹم کو کولیپس کرنے کے لیے کتنا کافی ہے؟ 1 گرام. اب میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا، اس کا بیلنس دیکھا آپ نے؟ اتنا بیلنس سسٹم ہے کہ 1 گرام ڈس بیلنس اس کو کولیپس کروا سکتا ہے. اتنا بیلنس سسٹم ہے. آپ کی جب طبیعتیں خراب ہوتی ہیں تو آپ اپنے 70,000 گرامز کے ویٹ کو بیلنس میں لانے کے لیے کتنے کلو گرام کی میڈیسن لیتے ہیں؟ کلو گرام کی داستان نہیں ہے، ملی گرام کی داستان ہے. اور وہ جو ملی گرام کی ٹیبلٹ ہوتی ہے اس کے اندر اوریجنل سبسٹینس اس کا بھی شاید 10% بھی نہیں ہوتا ہے، باقی سب ادھر ادھر کی چیزیں ہوتی ہیں. آپ بیلنس دیکھ رہے ہیں اس کا بیلنس اتنا یونیک بیلنس ہے. اچھا یہ سب کہاں سے بنا ہے؟ وہ جو دوسری تھیوری ہے وہ کہہ رہی ہے کس سے بنا ہے؟ ایکسیڈنٹ سے. صحیح. اب میں اس کو اور سمجھانے کی ضرورت کرتا ہوں. اب اس مثال کو دیکھیے. آپ کے پاس ایک لوڈر ہے، اس لوڈر کے اندر آپ نے ایک کمرہ بنانے کے لیے ساری چیزیں بھر لی ہیں. آپ کے پاس ایک لوڈر ہے، آپ نے اس میں ایک کمرہ بنانے کے لیے ساری چیزیں بھر لی ہیں اور اس لوڈر کو لے کر آپ ایک ہائٹ پہ چلے گئے. صحیح ہے. آپ کے پاس ایک ٹرک لوڈ ہے، اس کے اندر کمرہ بنانے کی ساری چیزیں ہیں، مثلا ونڈو ہے، اس میں پتہ نہیں لکڑیاں ہیں اور پتہ نہیں سیمنٹ بھی ہے اور جو کچھ بھی آپ کو چاہیے، پانی شانی جو کچھ بھی ہے وہ سب آپ نے اس کے اندر ایک لوڈ کر دیا. اس کو لے کر آپ ایک پہاڑی کے اوپر چلے گئے، ایک پہاڑی کے اوپر گئے اور یہاں سے آپ نے اس کو مثال کے طور پر 1000 میٹر ڈی لوڈ کر دیا. ڈی لوڈ کیا اور یہ سارا جو تھا وہ جہاں پہ جا کے پڑ گیا اور ایک کمرہ بن گیا. صحیح. کتنی پاسبلٹی ہے اس کی؟ نہیں، آپ زیرو نہ کہیں. آپ مثال کے طور پر کہہ سکتے ہیں کہ شاید مثال کے طور پر 1000 ٹریلین میں ایک ہو جائے. شاید
آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ اس کے اندر کتنے پیرامیٹرز ہیں، ان پیرامیٹر کو ایک دوسرے سے ملٹیپلائی کرتے رہیں اور اس کے بعد شاید کوئی ایک فگر نکل آئے، آخر میں جا کر آپ کہیں گے وہ فگر نیگلیجبل ہے اور ایسا نہیں ہوگا کبھی بھی۔ پھر میں ایک بات پوچھوں گا، ایک کمرہ اس ایکسیڈنٹ کے تحت نہیں بن پائے گا، پوری یونیورس بن جائے گی؟ چاہے کتنا ہی سلولی پروسیس کر لو، اب ایک دفعہ نہ کرو، 1 ٹریلین دفعہ کرو، اور ایک دفعہ اس پہاڑی سے گراؤ، دوسری دفعہ اس پہاڑی سے گراؤ، تیسری دفعہ اس پہاڑی سے گراؤ، پھر ایک دفعہ یہ والا ٹرک لاؤ، پھر دوسرا ٹرک لاؤ، پھر تیسرا ٹرک لاؤ، پھر ایک دفعہ ساری لکڑی بھر لو، پھر ایک دفعہ سارے جو کچھ کرنا ہے کر لو، اور یہ بتاؤ یہ کبھی کمرہ بنے گا یا نہیں بنے گا؟ ایکچولی نہیں بنتا، چاہے آپ اس پروسیجر کو کتنا ہی سلو کر دیں۔ بس آپ کیا کہیں، آپ کہ میں سامان گراؤں گا اور 1 ملین سال انتظار کروں گا پھر شاید بن جائے۔ میں کہہ رہا ہوں نہیں 1 ملین نہیں، 1 ارب سال انتظار کرو، شاید بنے، لیکن یہ نہیں بننے کا ہے۔ اب ہم ایک بات پوچھتے ہیں، آیا آرگنائزڈ سسٹمز، ہائیلی آرگنائزڈ سسٹم، کتنا آرگنائزڈ سسٹم ہے؟ اتنا آرگنائزڈ سسٹم ہے کہ اس ایک سسٹم کو اسٹڈی کرنے کے لیے ہم نے ٹریلینز آف ڈالرز کی یونیورسٹیز کھولی ہوئی ہیں، جن کے اندر ملینز آف اسٹوڈنٹس ہر سال ملینز آف آورز خرچ کرتے ہیں، اور ہم اس سسٹم کو ابھی تک کمپلیٹلی نہیں سمجھ پائے۔ اور یہ ایک سسٹم ہے بلینز آف سسٹمز کے اندر، آئیے ایکسیڈنٹ سے بن سکتے ہیں؟ یہ ہمارا جواب ہے اور اعتراض ایکچولی اس بگ بینگ کے اوپر کہ نہیں صاحب ایسا کوئی کام اس طرح سے نہیں ہو پائے گا۔ اس کے مقابلے میں جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سب نہیں ہو سکتا ہے تو ہمیں صرف ایک بات کو ایکسیپٹ کر لینا پڑتا ہے، اور وہ بات کیا ہے؟ اس کو ہم کہتے ہیں انٹیلیجنٹ پلان۔ یہ ایکسیڈنٹ نہیں ہے بلکہ یہ ایک انٹیلیجنٹ پلان ہے جو ایک انٹیلیجنٹ بینگ کی طرف سے انفورس ہوا ہے۔ یعنی یہ کوئی حادثہ نہیں ہے جس نے بگ بینگ کریٹ کیا ہے اور اس بگ بینگ کے 15 ارب سال کے بعد یہ ساری یونیورس حادثوں کے اوپر بنتی چلی گئی ہے، بلکہ یہ ایک انٹیلیجنٹ پلان ہے جو کسی انٹیلیجنٹ بینگ نے اپنی پلاننگ کے ذریعے سے کریٹ کیا ہے۔ اور اس بات کے اوپر ہم اس پہلے سیشن کو اختتام پذیر کرتے ہیں۔ انشاءاللہ سیکنڈ سیشن میں اس بات کو آگے بڑھائیں گے۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پھر آپ اس وقت تک درود بھیجواتا رہوں گا جب تک سب مل کے نہیں بھیجیں گے۔ ایک دفعہ پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین، ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، سیما بقیت اللہ فی الارضین۔ عزیزان محترم، خدا متعال کے نام سے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی برکتوں کے ساتھ انشاءاللہ دوسرے سیشن کو شروع کرتے ہیں۔ اب تک جو ہم نے پہلے سیشن میں بیان کیا یہ تھا کہ ہم کن اصولوں کے تحت کام کرنا چاہتے ہیں، اور ان اصولوں کو بیان کرتے ہوئے ہم نے عقائد کی گفتگو میں فرض کیا کہ ہمیں ایک سائنٹسٹ کے طور پہ سوچنا ہوگا، ایک ایسے آدمی کے طور پہ سوچنا ہوگا جو کسی چیز کو پہلے سے طے نہیں لیتا بلکہ اس کے اوپر دلائل کا انتظار کرتا ہے۔ ہمیں عقائد کے بارے میں بھی ایسے ہی سوچنا ہوگا۔ ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ خدا ہے اور بس مان لیتے ہیں کہ خدا ہے، نہیں، آپ اس کے اوپر غور کریں کہ آیا واقعا یہ دنیا، یہ کائنات، یہ نظام بغیر خدا کے چل سکتا ہے یا نہیں چل سکتا؟ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ ہاں کچھ نہ کچھ ہے یہاں پر، تو پھر آپ اس کے اوپر تحقیق کرتے ہیں اور اپنی جستجو کو انجام دیتے ہیں۔ تو ہم نے ابھی آپ کے سامنے پچھلے سیشن میں اس بات کو بیان کرنے کی کوشش کی کہ اگر ہم خدا کو نکال دیتے ہیں تو ہمارے پاس تفسیر کیا رہ جاتی؟ تو ہمارے پاس جو کچھ بہترین تفسیر میں تھا اس کو ہم نے بگ بینگ کی صورت میں آپ کے سامنے بیان کیا، اور اس کے اندر جو سوالات سالو نہیں ہو رہے ہیں ان کوشچنس کو آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی، اور ہم نے عرض کیا کہ شاید یہ تھیوری ہمارے جواب کو دینے کے لیے کافی نہیں ہے، اور اس کے مقابلے میں جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ اس سے زیادہ بہتر تفسیر اور ہمارے سامنے ہمارے کوشچنس کو سالو کر رہی ہے۔
اور وہ یہ ہے کہ یہ جتنا بھی آرگنائز سسٹم ہے یہ خود بخود بتا رہا ہے کہ اس کو کسی انٹیلیجنٹ پلان نے کے تحت کریٹ کیا گیا، اس کو کسی انٹیلیجنٹ بینگ نے کریٹ کیا ہے۔ جب آپ یہ مان لیتے ہیں تو پھر ہمارے سامنے ایک چیپٹر کھل جاتا ہے، اور اس ایک رول ہے، اس رول کے تحت ہم اس خدا کے بارے میں یا اس کریٹر کے بارے میں سمجھنے کی کچھ کوششیں کرتے ہیں۔ میں اس رول کو آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج۔ ایسے ہی ایک مثال سے شروع کرتے ہیں جس سے ذرا اب پھر وارم اپ ہوں گے اور پھر ہم اپنے کام کو آگے کی طرف لے کر جائیں گے۔ آپ یہ سوچیں کہ فرض کیجئے آپ اپنے سینٹر سے باہر نکلے، آپ اس کے مین ڈور کے اوپر پہنچے، آپ جب مین ڈور تک آئے تھے پچھلی دفعہ جب ادھر اندر آ رہے تھے تو وہاں پہ بالکل صحیح تھا، نارمل تھا۔ جب اس دفعہ باہر نکلنے لگے تو سامنے ایک گڈھا تھا، ایک کسی نے گڈھا کھودا ہوا ہے، اور وہ گڈھا بھی مثال کے طور پر فرض کیجئے 5-6 میٹر کا ایک گڈھا کھودا ہوا ہے۔ آپ یہاں پر آئے تقریباً 6 بجے تو گڈھا نہیں تھا، باہر جانے لگے تو 5-6 میٹر کا گڈھا کھودا ہوا تھا۔ آپ گئے اور آپ نے دیکھا کہ بھائی یہ کیا ہوا، اتنی دیر میں گڈھا کھود گیا۔ وہاں برابر میں ایک بچہ کھڑا ہوا ہے، اس بچے کی عمر فرض کر لیتے ہیں 3-4 سال ہے، اور وہ بچہ کہتا ہے کہ یہ گڈھا میں نے کھودا ہے۔ صحیح ہے؟ آپ مان لیں گے یا نہیں مانیں گے؟ وہ اس سے زیادہ بہتر تفصیل اور ہمارے سامنے ہمارے کوشچنس کو سالو کر رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ جتنا بھی آرگنائز سسٹم ہے یہ خود بخود بتا رہا ہے کہ اس کو کسی انٹیلیجنٹ پلان نے کے تحت کریٹ کیا گیا، اس کو کسی انٹیلیجنٹ بینگ نے کریٹ کیا ہے۔ جب آپ یہ مان لیتے ہیں تو پھر ہمارے سامنے ایک چیپٹر کھل جاتا ہے، اور اس ایک رول ہے، اس رول کے تحت ہم اس خدا کے بارے میں یا اس کریٹر کے بارے میں سمجھنے کی کچھ کوششیں کرتے ہیں۔ میں اس رول کو آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج۔ ایسے ہی ایک مثال سے شروع کرتے ہیں جس سے ذرا اب پھر وارم اپ ہوں گے اور پھر ہم اپنے کام کو آگے کی طرف لے کر جائیں گے۔ آپ یہ سوچیں کہ فرض کیجئے آپ اپنے سینٹر سے باہر نکلے، آپ اس کے مین ڈور کے اوپر پہنچے، آپ جب مین ڈور تک آئے تھے پچھلی دفعہ جب ادھر اندر آ رہے تھے تو وہاں پہ بالکل صحیح تھا، نارمل تھا۔ جب اس دفعہ باہر نکلنے لگے تو سامنے ایک گڈھا تھا، ایک کسی نے گڈھا کھودا ہوا ہے، اور وہ گڈھا بھی مثال کے طور پر فرض کیجئے 5-6 میٹر کا ایک گڈھا کھودا ہوا ہے۔ آپ یہاں پر آئے تقریباً 6 بجے تو گڈھا نہیں تھا، باہر جانے لگے تو 5-6 میٹر کا گڈھا کھودا ہوا تھا۔ آپ گئے اور آپ نے دیکھا کہ بھائی یہ کیا ہوا، اتنی دیر میں گڈھا کھود گیا۔ وہاں برابر میں ایک بچہ کھڑا ہوا ہے، اس بچے کی عمر فرض کر لیتے ہیں 3-4 سال ہے، اور وہ بچہ کہتا ہے کہ یہ گڈھا میں نے کھودا ہے۔ صحیح ہے؟ آپ مان لیں گے یا نہیں مانیں گے؟